میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسا کہ ہم نے استغفار اور حقیقتاً توبہ کے بارے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں حقیقتاً توبہ اور استغفار کیا ہے۔ آج کا میرا موضوع مومنین ہے کہ ہر گناہ کے لیے مخصوص ایک توبہ ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں اپنے مختلف گناہوں کا سلسلے میں استغفار کر لیا جائے اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ زبان پر جاری کر لیا جائے، یا مسجد اور ائمہ علیہم السلام کے روضوں میں ایک زیارت پڑھ لی جائے یا چند آنسو بہا لیے جائیں، اس کے ذریعے توبہ قبول ہو جائے گی، جبکہ آیات اور روایات کی نظر میں اس طرح کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ اس طرح کے افراد کو توجہ کرنا چاہیے کہ ہر گناہ کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر گناہ کے لیے خاص توبہ مقرر ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس کا کارنامہ اعمال گناہ سے پاک نہیں ہوگا، اس کے برے آثار قیامت تک اس کی گردن پر باقی رہیں گے، اور بروز قیامت اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی۔ اور ان تمام گناہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں وہ 3 حصے کیا ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے کہ عبادت اور واجبات کو ترک کرنے کی صورت میں ہونے والے گناہ، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس اور جہاد وغیرہ کو ترک کرنا۔ نمبر دوسرے ہے کہ خداوند عالم کے احکام کی مخالفت کرتے ہوتے گناہ کرنا، جس میں حقوق الناس کا کوئی دخل نہ ہو، جیسے شراب پینا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، زنا کرنا، لواط کرنا، استمنا کرنا اور جوا کھیلنا، حرام میوزک سننا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تیسری چیز گناہ کی کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ وہ گناہ جن میں فرمان خدا کی نافرمانی کے علاوہ لوگوں کے حقوق کے بھی ضائع کیے گئے ہوں، جیسے قتل، چوری، سود، غصب، مال یتیم ناحق طور پہ کھانا، رشوت لینا، دوسروں کے بدن پر زخم لگانا یا لوگوں کو مالی نقصان پہنچانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہم نے 3 مرحلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پہلی قسم کے گناہوں کی توبہ یہ ہے کہ انسان تمام ترک شدہ اعمال کو بجا لائے، چھوٹی ہوئی نماز پڑھے، چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھے، ترک شدہ حج کو انجام دے، اگر خمس زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے تو اس کو ادا کریں۔ دوسری قسم کیا ہم نے بتائی تھی، اس کی توبہ استغفار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسری قسم کے گناہوں کی توبہ یہ کہ انسان شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے اور گناہوں کے ترک کرنے پر مستحکم ارادہ کر لے، اور اس طرح کے انسان کے اندر پیدا ہونے والا انقلاب اعضاء جوہرہ کو دوبارہ گناہ کرنے سے روکے رہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ گناہوں کو روکنے کی اس کے توبہ استغفار کی کیا ہے کہ انسان لوگوں کے پاس جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ مثلا قاتل خود کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دے تاکہ وہ قصاص یا مقتول کا دیہ لے سکیں، یا اس کو معاف کر دیں۔ سود خور تمام لوگوں کے لیے ہوتے سود کے حوالے کر دے، غصب کرنے والے کا ان چیزوں کے مالک تک پہنچا دے، مال یتیم اور رشوت کے مالکوں تک پہنچا دے، کسی کو زخم لگایا تو اس کا دیہ ادا کرے، مالی نقصان کی تلافی کرے۔ بس حقیقی طور پہ توبہ قبول ہونے کے 3 چیزوں پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم نے پیش کیا ہے۔ مومنین، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ دوسرے مومنین بھی گناہوں کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کے استغفار کا طریقہ کیا ہے، کتنے طریقے ہیں، اس کو بھی جان سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔